آپ کو پتہ ہے اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگے کہ یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، فرشتے ڈائریکٹ اتر کے ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے کیوں ہیں، یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ تمام اعتراضات کے اللہ نے جواب دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ کیسے اللہ نے سایوں کو پھیلایا، انسان کو پانی سے بنایا۔ یہ تمام دلائل دینے کے بعد پھر اللہ نے مشرکین اور یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی ہٹ دھرمی بیان کی اس صورت میں۔ کان الکافر علی ربہ ظہیرا، کافر رب کا بڑا مخالف ہے، اتنے سارے دلائل دیکھ کے بھی وہ اگنور کرتا ہے ان دلائل کو۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنی کبریائی بیان کرنے کے بعد کہ کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، سارے برے نہیں ہوتے، جو رحمان پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ نے ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ بہترین صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے۔ تو ایک قوم تو ایسی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رحمان کا انکار کرتی ہے، اور ایک قوم ایسی ہے جو رحمان کی صفت رحمت جب دیکھتی ہے اس کائنات میں تو کیسے رحمان کے حکام کو فالو کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس رکوع کی ابتدا کی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس نے آسمان میں ایک چراغ، وقمرا منیرا، اور ایک چاند چمکتا ہوا۔ کیسا پیارا لگتا ہے رات کے وقت آسمان، ستارے اس میں کیسے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اور کیسے، اور یہ تو اب سائنس نے ترقی کر لی تو بتا دیا کہ جن چیزوں کو ہم ہلکا سمجھتے تھے، جن ستاروں کو، وہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ کتنے ستارے ایسے ہیں جن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لاکھوں سال پہلے یہاں سے موو کر چکے تھے، آج ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، اور سورج سے لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ تو ایک عجیب اللہ کی قدرت ہے، ہم جس ستارے کو اتنا سا دیکھ رہے ہیں وہ سورج سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہو، اور زمین تو کوئی حساب میں ہی نہیں آتی اس کے۔ تو یہ اللہ نے آسمان میں بنا دیے، اور اللہ کہتے ہیں دیکھنے میں کیسی خوبصورت زینت ہے، اور اس آسمان میں اس نے چراغ بھی بنایا جس کو ہم سورج کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ روشنی دیتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چراغ سے تعبیر کیا۔ وقمرا منیرا، اور ایک چمکنے والا چاند اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا۔ ایسے بھی کر سکتے تھے اللہ، جیسے نارتھ پول میں ہمیشہ دن رہتا ہے، 6 مہینے دن 6 مہینے رات، تو ایک پول ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیشہ رات ہوتی، ایک پول ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیشہ دن ہوتا۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا بنا دیا زمین کو گھما کے، ادھر رات، اس کا خلیفہ دن، پھر دن کا خلیفہ رات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نظام بنایا، کیوں؟ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، ان یذکرہ، کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او ارادہ شکورا، اور اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا۔ کیا زبردست بلاغت ہے، اور کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نظام کائنات اور یہ اتنا خوبصورت نظام جو سجایا ہے اس شخص کے لیے کہ بعض دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا محسن مل جائے نا تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کچھ تو احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے سے مطلب ہوتا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے۔ تو سائنسی ترقی میں الجھے رہیں گے، مادے پہ محنت کرتے رہیں گے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اپنے خالق کو تلاش کریں اور شکر کریں۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملے، کوئی محسن ہو، پتہ چلے کون ہے ہمارا محسن، اور ہمیں پتہ چلے سیدھا راستہ کیا ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ کسی کو بتا دینا، تو وہ سیدھے راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کائنات میں یہ جو دن اور رات کا نظام بنایا اور یہ کائنات میں قدرت کے دلائل رکھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اچھا بننا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ سب کچھ انتظام کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو یہ انتظام نہ کرتا، انسان کو ویسی پیدا کر کے چلا دیتا اس کائنات میں، اور اتنا حسن نہ رکھتا اس کائنات میں، اور ایسی مینجمنٹ پیدا نہ کرتا۔ لیکن میں نے سارے کام اس شخص کے لیے کر دیے جو چاہتا ہے۔ جو نہیں چاہتے وہ تو نہیں کریں گے، لیکن اگر اللہ یہ قدرت نہ دکھاتا تو بہت سے لوگ خدا کو تلاش کرنا چاہتے مگر ان کو خدا نہیں ملتا۔
اب جو تلاش کرنے والا ہے اس کو مل جائے گا اللہ. کیسی زبردست اللہ نے اس میں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزاری چاہتے ہیں اور سیدھا راستہ چاہتے ہیں ان کے لیے کتنی بہترین آیت ہے یہ. تو اب دیکھیں نا، ایک جو لبرل اور سیکولر آدمی جب اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے پہلے حصے، یعنی وہ جب یہ سینٹنس اپنی زبان سے دہرائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اللہ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا تاکہ لوگوں کو سکون حاصل ہو یا تاکہ نظام زندگی چلتا رہے. تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا وہ. لیکن اللہ نے بتایا یہ سب میں نے بنایا ہے نا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اس پہ حجت تمام ہو جائے اور اس کو راستہ مل جائے، اور جو نافرمان حجت ان پہ تمام ہو جائے، فرما برداروں کو راستہ مل جائے. تو کائنات میں اس لحاظ سے غور کرنے والے آج دنیا میں موجود بہت تھوڑے لوگ موجود ہیں. زیادہ تر لوگ اس نقطۂ نظر سے، اس زاویے سے غور نہیں کر رہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، رحمان کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور رحمان کے وجود پہ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کے مکمل فرما بردار بن جاتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں قرآن کی عادت ہے کہ جب قرآن اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے اچھوں کو بیان کرتا ہے، جب بروں کو بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے بروں کو بیان کرتا ہے، تاکہ اچھائی اور برائی کا ایک معیار سامنے آ جائے. پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا اچھائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کتنا برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو قرآن اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے. وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، یعنی وہ بندے جو اپنے آپ کو رحمان کا بندہ سمجھتے ہیں، ان کی کیا علامات ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا، عاجزی کے ساتھ، یعنی تواضع کے ساتھ، مطلب اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نہ زبان سے تکبر کے جملے کہتے ہیں، نہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے جس سے لگے کہ یہ فرعون اور متکبر ہے. یعنی ان کی وضع قطع سے لگ جاتا ہے کہ یہ ان میں کبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے. تو ہر وہ قول جس سے لگے کہ آپ ماتحتوں کی توہین کر رہے ہیں. آج مسلسل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ غربت کو اور اس کو ایک عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. غریب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے ایسی باتیں سن کے، برا بلا کہا جاتا ہے غریبوں کو. یہ خدا کی قسم اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنی خطرناک یہ اسٹائل ہے موٹیویشن کا کہ اس میں اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایسے شخص پر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. ایسی تحریکوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی موٹیویٹ نہ کرے. اللہ نے اگر دولت دے دی، آپ کو شہرت دے دی، آپ اپنی اوقات نہ بھولیں. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کبھی بھی ان پہ فخر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ میں اچھا جوتا پہنتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے. اللہ یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے تکبر ہے دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک بستی میں لوگ ناچ گانوں میں، عیاشی میں مشغول ہوں گے. ایک فقیر آئے گا بھیک مانگنے کے لیے، تو اس کو دھتکاریں گے ایسے کر کے نا، تو اسی وقت ان پر عذاب آئے گا اور وہ سارے زمین میں دھس جائیں گے. تو یہ جو غریب کا مذاق اڑانے کا ایک ٹرینڈ نکلا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. پہلے مالدار لوگ ڈرتے تھے کہ ہم نے کسی غریب کا مذاق اڑایا تو کہیں اللہ کا ہم پر عذاب نہ آ جائے. دیکھو ہر برائی کے پیچھے نا لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے. آج غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو ہر حرام کام حلال ہو جائے گا. آپ شراب پی لو اور آپ بولو کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے پی رہا ہوں، میں عیاشی کے لیے نہیں پی رہا. آپ زنا کرو، یہ کرو کہ جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہے، تو میں جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں ڈپریشن میں جا رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا اگر اتنی ڈپریشن ہوگی، اگر تم نے زنا نہیں کیا کہ تم دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے ایسے تو آپ اچھا لیبل لگا سکتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالی نے تکبر کرنے کی اجازت دی ہے وہاں بھی ظاہراً تکبر کیا جائے گا. جیسے میدان جنگ میں سینہ اکھڑانے کا حکم ہے، دشمن کے سامنے سینہ اکھڑانے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی دشمن کے سامنے سینہ اکھڑا کے چل رہے تھے میدان جنگ میں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ناپسند ہے مگر اس موقع پہ اللہ کو پسند ہے. تو
تو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تو حکم ہے، لیکن جہاں اجازت نہیں دی ہے وہاں کسی غریب کی یا کسی قوم کی توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے اچھا لباس پہنا، مالدار تھا، تو سینہ کڑا کے نا لوگوں میں شو مارنے کے چل رہا تھا، اسی وقت اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قارون نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے اپنے ہنر سے کمائی ہے، اس کی اللہ نے اس کو سزا دی ہے اور اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ آج جو مالدار جس طرح غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس طرح توہین قارون نے بھی نہیں کی تھی۔ تو ایسی تحریکوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی آپ پروموٹ نہ کریں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو ہر وقت فرعونیت والا لب و لہجہ ان کا ہوتا ہے، میں، چاہے وہ مذہبی اسکالر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہبی اسکالرز میں بھی بڑا تکبر آتا ہے۔ بعض مذہبی اسکالرز ہیں جو میں کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، حالانکہ صحیح بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً اس وقت سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تھا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اور کیسے اللہ نے تنبیہ گئی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر تو یہ میں کے جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو تکبر سے جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں اور غربت کو ایسا عیب بنا کے اور ایسی توہین کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی، یہ سب چیزیں اس آیت میں داخل ہیں۔ تو صرف چال نہیں ہے، ہر وہ عمل، یعنی ظاہر سے بھی آپ کے تکبر نہیں جھلکنا چاہیے۔ البتہ بعض دفعہ تکبر ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ کبر ہے، تو خود انسان بہت جلدی فیصلہ نہ کرے بلکہ اصحاب علم سے پوچھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبر نہیں ہوتا، بلکہ کسی شخص کو لوگ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تکبر ہے، اب ملتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، تو وہ ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا اتنے لوگوں سے ملاقاتیں، تو مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو، تو وہ کبر میں داخل نہیں ہوگی وہ چیز۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ کبر اللہ کو ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اسٹائل ایسا نہ بناؤ کہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا